بدع کے جملہ خبریہ آنست کے قائل شرا بصدق و کذب صفت تواں کرد۔ فصل شروع ہو رہی ہے اور کل جو بات ختم ہوئی تھی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ دو قسمیں ہو گئی تھی جملہ کی۔ جملہ کو ہم نے پڑھا جس میں ایک سے زیادہ کلمے ہوں اس کو جملہ کہتے ہیں۔ یہ اس میں جو تعریف دی جس میں دو یا دو سے زائد کلمے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں۔ وہ جو جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب مفرد کی بات شروع ہوئی تھی پچھلے اس میں مفرد اور مرکب، پھر مرکب کی دو قسمیں بتائی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو اب جو قسمیں آ رہی ہیں مرکب مفید کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ اچھا، جملے کی قسمیں اب دو اس میں دے رکھی ہے، جملے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے جملہ جان لے جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جملہ خبریہ و انشائیہ ہو گئی تو جملے کی دو، پھر جملہ خبریہ کی اب بحث آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں، اس کو دھیان رکھیں، بہت آسانی سے سمجھ لے۔ خبریہ، جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کہتے ہیں وہ جملہ جس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہو، خبر لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، کوئی نالج بتائی جا رہی ہے، کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ اور خبر نیوز، سمجھ گئے؟ نیوز میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بتائی جاتی ہے کہ وہاں یہ ہو گیا، فلیں آج کون پردھان منتری بن گیا، کوئی سی ایم بن گیا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ خبر ہوتی ہے، اسی کو نیوز ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں انسان کو بتایا جاتا ہے نیوز میں بھی، تو یہ جملہ خبریہ میں کیا ہوگا؟ کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو خبر ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں جو اطلاع دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے خبر، ٹھیک، دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، یا تو خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ تو جملہ خبریہ کسے کہیں گے؟ کہ اس چیز کو کہیں گے کہ جس جملے کو سچا بھی کہا جا سکے، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کسے کہیں گے؟ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس جملے کو۔ مثال کے طور پر کوئی اپنا نام بتائے، جیسے میں بتاؤں میرا نام راحل ہے، اب میں نے خبر دی، ٹھیک، اب یہ ظاہر سی بات، یا تو خبر سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، یہ سچی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور مثال لے لو، اسی کو لے لیتے ہیں، نحو میر ایک کتاب ہے، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی، یعنی دونوں ہی ہو، سچی بھی ہو جھوٹی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کسے کہیں گے؟ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس جملے کو، یعنی یا تو خبر سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ اچھا، وہی تعریف اب اس میں دے رہے ہیں، دیکھو، جملہ خبریہ آنست کے قائل شرا بصدق و کذب صفت تواں کرد۔ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچائی اور جھوٹ سے متصف کر سکے، یعنی اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اگر خبر سچی ہوگی تو کہیں گے سچا ہے، خبر جھوٹی ہوگی تو کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جو خبر دی ہے وہ سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، ٹھیک۔ وَآں بر دو نوع است، اور اس کے دو نوع ہیں، دو قسمیں ہیں۔ اول، اچھا دو قسمیں کیسے ہیں؟ عربی میں دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ کی، عربی گرامر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اسمیہ اور فعلیہ، یہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہو اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ، اور وہ جملہ جس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ یہ ہے آسان سی تعریف جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی۔ اچھا جی، اول آنکہ جزو اولش اسم باشد، دو قسمیں تھی جملہ خبریہ کی۔ پہلا وہ کہ اس کا پہلا جز اسم ہو یا اسم ہوگا، وآرا جملہ اسمیہ گویند، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ جس کا پہلا جز اسم ہو یا جس کی شروعات اسم سے ہو رہی ہو۔ چون زید عالم، جیسے زید عالم، یعنی زید دانا است، یعنی زید
عالم ہے، جاننے والا ہے۔ تو دیکھو اس جملے کی شروعات ہو رہی ہے اسم سے، یعنی زید سے ہو رہی ہے، اور زید کیا ہے؟ اس میں کوئی فعل تو ہے نہیں۔ اچھا، تو اس کو اس لیے کہیں گے جملہ اسمیہ۔ جزو اولش مسند الیہ است و آرا مبتدا گویند و جزو دوم مسند است و آرا خبر گویند۔ اچھا، جملہ اسمیہ کو ہی مبتدا اور خبر کہیں گے۔ مبتدا اور خبر جب ترکیب آپ کرتے ہیں تو بہت لفظ آتا ہے مبتدا ہے یہ خبر ہے، تو جو مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی نا وہ جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے۔ تو جو اس کا پہلا جز ہوتا ہے، عام طور پر پہلا جز جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا، اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ مبتدا دیکھو لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، مبتدا وہ جس سے ابتدا کی گئی ہو، ٹھیک۔ خبر مبتدا کے بارے میں بتانے والی چیز کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے۔ جیسے دیکھو زید عالم، اب زید سے شروعات ہو رہی ہے تو زید ہو گیا مبتدا، عالم ہو گئی خبر، یعنی عالم یہ زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زید کیا ہے؟ علم والا ہے۔ پہلے اب اس پوری تعریف کو اس پہ بیٹھاؤ۔ جملہ خبریہ کسے کہا تھا کہ جس کو کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے۔ جیسے کوئی کہ زید عالم ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، یا تو سچ بول رہا ہوگا یا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ دوسری بات جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے، زید اسم ہے تو اس سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا جز جو ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، ابھی مسند الیہ کی تعریف آگے آئے گی۔ اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے، اور مسند الیہ جو ہوگا نا اس کو کہیں گے مبتدا، اور مسند کو خبر کہیں گے جملہ اسمیہ میں، ہے نا۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کہیں گے مبتدا اور مسند کو خبر۔ اس بات کو آپ ذہن نشی کر لے بہت بڑھیا طرح سے، مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر جملہ اسمیہ میں ہوگا، ٹھیک۔ مسند الیہ است و آرا مبتدا گویند، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، وہ جزو دوم مسند است، اور دوسرا جز اس کا مسند ہوگا یا مسند ہے، وہ آرا خبر گویند، اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ مسند الیہ اور مسند کو سمجھے۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو مسند الیہ کہتے ہیں وہ اسم جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو، جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو، اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ یہ میں نے آپ کو سمپل لفظوں میں بتا دیا کہ وہ اسم جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو اور یا جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کتاب ہے، میں کہوں گا یہ کتاب ہے۔ اب اس میں چلو یہ تو ایک الگ ہو جائے گی، یہ ضمیر کی جب بحث آئے گی اس مثال کو ہم جب سمجھیں گے اور الگ طریقے سے سمجھتے ہیں اس کو۔ جیسے زید عالم ہے، اسی مثال کو لے لیتے ہیں جو ابھی آئی، زید عالم، زید عالم ہے۔ اب بتاؤ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ عالم ہونا کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے زید کے بارے میں۔ تو جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ ہوگا مسند الیہ، ٹھیک۔ اسی طرح اور مثال لے لو، ٹوپی گول ہے، اب خود آپ سوچو کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ٹوپی کے بارے میں، تو یہ ٹوپی ہو جائے گی مسند الیہ، ٹھیک۔ اسی طرح آپ دیکھو پنکھا چل رہا ہے، اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پنکھے کے بارے میں، تو اس جس کے بارے میں بات چل رہی ہے نا اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بتایا مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نحمیر ایک کتاب ہے، دوبارہ سے یہ مثال لیتے ہیں، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ نحمیر کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے تو یہ نحمیر کیا ہو گئی؟ مسند الیہ ہو گیا۔ تو جس کے بارے میں جو بات بتائی جائے گی، کوئی بھی بات جو بتائی جائے گی جس کے بارے میں بتائی جائے گی اس کو کہیں گے مسند الیہ۔ اور مسند کسے کہیں گے؟ جو بات بتائی جائے گی اس کو کہیں گے مسند، جس کے بارے میں بتایا جائے گا اس کو مسند الیہ، اور جو بات بتائی جائے گی اسی کو کہہ دیں گے مسند۔ جیسے زید عالم، زید کے بارے میں بتائی گئی تو یہ زید ہے مسند الیہ، بتایا کیا جا رہا عالم، تو عالم ہو گیا مسند بھی، ٹھیک۔ یا مسند بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور مسند بھی اسی کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں، دوبارہ سے دیکھ لیں، جزو اولش مسند الیہ است، پہلا جز اس کا کیا؟ مسند الیہ۔ مسند الیہ کے بارے میں اتنی لمبی گفتگو ابھی ہم نے کی،
و آرا مبتدا گویند اور مسند الیہ کو ہی مبتدا کہتے ہیں. و جزو دوم مسند است و آرا خبر گویند اور دوسرا جز مسند ہے اس کو خبر کہتے ہیں. دوم دوسری قسم. پہلی قسم تو یہ تھی، اب ہے دوسری قسم. دوسری قسم کس کی؟ جملہ خبریہ کی دوسری قسم ہے. وہ پہلی قسم تھی جملہ اسمیہ اور دوسری قسم ہے جملہ خبریہ. جملہ خبریہ کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک، فعلیہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، فعل والا. ٹھیک، جس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اسم سے شروعات ہو رہی تھی تو جملہ اسمیہ کہہ دیا، اس میں مبتدا خبر ہوتے تھے. اب شروعات اگر فعل سے ہوگی تو اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ. اور جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے تھے، اس میں ہوں گے فعل اور فاعل. جب ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ فعل اور فاعل. اچھا، جس طرح اب اوپر جو بھی آئی جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے تھے، اس میں جو مسند الیہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے مبتدا. مسند الیہ کو، یعنی جس کے بارے میں بات چل رہی ہے، اس میں بھی مسند اور مسند الیہ ہوگا. جملہ جو بھی ہوگا اس میں مسند اور مسند الیہ تو 100% ہوگا، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. لیکن جو اس میں مسند الیہ ہوگا نا، اس کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے فاعل. مسند الیہ کو کہیں گے اس میں فاعل، اور مسند کو کہیں گے اس میں فاعل. مسند جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو مسند، اور مسند الیہ جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے جس کے بارے میں. تو آپ دیکھا مسند الیہ کو اس میں کیا کہیں گے؟ فاعل. جملہ فعلیہ کی بات کر رہا ہوں میں. اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے تھے اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہیں گے. اب بچا کیا؟ مسند، اور اس کو کہیں گے فاعل. اب آپ دیکھیں تعریف اور سب کچھ آپ کو میں نے سمجھا دیا، صرف ترجمہ رہنا باقی ہے. دوم آنکھ جزو اولش فعل باشد. دوسرا وہ کہ اس کا پہلا جز فعل ہو. دوسری قسم ہے جملہ خبریہ کی. وہ آرا جملہ فعلیہ گویند اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. و جزو دوم مسند الیہ است، اور دوسرا جز مسند الیہ ہے. وہ آرا فاعل گویند اور اس کو فاعل کہتے ہیں. ابھی میں نے بتا دیا جملہ خبریہ میں، جملہ خبریہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہیں گے اور مسند بھی کو فاعل کہیں گے، یا مسند کو فاعل کہیں گے. وہ بدا کے مسند حکم. اب اس کے بتا رہے ہیں مسند اور مسند الیہ کی تعریف، یہ بتا رہے ہیں. کسی حد تک میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مسند اور مسند الیہ کسے کہتے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا. مسند الیہ جس کے بارے میں بات چلے، مسند جو بات بتائی جائے اس کو مسند کہتے ہیں. اس میں تھوڑے الگ طریقے سے بتا رہے ہیں. بدا کے مسند حکم است اور مسند الیہ آنچے برو حکم کنند. دیکھو حکم اور حکم مسند اور مسند الیہ کو سمجھو. حکم کسے کہیں گے؟ دیکھو جیسے ہم نے کہا زید عالم، زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا. بس اس کو اصطلاح میں اتنا سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے مین بات. تو ایک ابھی اس کے اعتبار سے جو کتاب میں بتایا مسند حکم است اور مسند الیہ، وہ جس پر حکم لگایا جائے، زیادہ کنفیوز نہ ہونا بات میں. مسند بھی اور مسند الیہ اسی کو کہیں گے محکوم بھی اور محکوم علیہ. محکوم علیہ اس کو کہیں گے جس پر کوئی حکم لگایا جائے، اور محکوم بھی جس کے ذریعے حکم لگایا جائے. ٹھیک، اتنی سی بات ہے. باقی جو مسند الیہ اور مسند کی جو میں نے پہلے آپ کو تعریف بتائی ہے وہ بالکل آسان ہے، کہ جس کے بارے میں بات چلے اس کو مسند الیہ، اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو مسند بھی یا مسند کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو بنا کے مسند حکم است، مسند حکم ہے، یعنی جو بات بتائی جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں حکم. اصطلاح میں اس کو حکم بھی کہتے ہیں. مسند حکم است و مسند الیہ آنچے برو حکم کنند. اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے. مسند الیہ کیا ہے؟ جس پر حکم لگایا. جیسے دو مثال آئی، زید عالم، زید پر علم عالم ہونے کا حکم لگایا گیا. تو زید کیا ہے؟ جس پر حکم لگایا گیا ہے وہ ہے زید، اور وہی مسند الیہ ہے. اور حکم کیا لگایا گیا؟ عالم ہونے کا. تو جو عالم ہے وہ حکم لگایا گیا، اس لیے وہ مسند کو کہہ دیا یہاں حکم. ٹھیک. دوسری جو مثال جملہ فعلیہ کی دی، ضربہ زید، کیا مثال دی؟ مثال نہیں دی. خیر، جملہ فعلیہ کی مثال نہیں تھی اس میں. خیر، جملہ فعلیہ کی مثال کیا ہو جائے گی؟ جیسے ضربہ زید، زید نے مارا.
ٹھیک، اب اس میں زید نے مارا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زید کے بارے میں، کہ زید نے پٹائی کر دی، ٹھیک۔ اور اسی کو زید کو اب اس میں کہیں گے مسند الیہ، مسند الیہ ہو، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک، اور مسند کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، بدا کے مسند حکم است، اور جان لو کہ مسند حکم ہے وہ مسند الیہ آنچے برو حکم کرند، اور مسند الیہ وہ ہو جس پر حکم لگایا گیا ہو۔ اب ایک امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو اتنا تو سمجھ میں آ گیا، جو جملہ ہوتا ہے نا، جملہ خبریہ، وہ دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ہے مسند الیہ، ایک ہے مسند، ٹھیک، ایک ہے مسند الیہ، ایک ہے مسند، دو چیزیں پائی جائیں گی جملہ خبریہ میں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مسند الیہ کیا ہو سکتا ہے اور مسند کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا کہ مسند الیہ جو ہوگا نا، اسم جو ہوگا، اسم وہ مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو فعل ہے وہ مسند تو ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ کیا کہا میں نے کہ اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہو سکتا ہے، لیکن فعل مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دو اسم ہوں گے نا تو پورا جملہ بن جائے گا، کیونکہ ایک کو بنائیں گے مسند الیہ، ایک کو بنا دیں گے مسند۔ لیکن اگر دو فعل ہوں گے نا تو پھر جملہ نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ فعل مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح ایک اسم ہوگا، ایک فعل ہوگا، تب جملہ بن جائے گا، کیونکہ جو فعل ہوگا اس کو مسند بنا دیں گے اور اسم کو بنا دیں گے مسند الیہ۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یہی اس میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جملہ جو بنتا ہے وہ مسند، اور دوبارہ سے میں دہرا دیتا ہوں، جملہ مسند اور مسند الیہ سے تیار ہوتا ہے، تو دو ہی صورتیں بنیں گی جملہ بننے کی، یا تو دونوں اسم ہو، یا ایک اسم ہو، یا ایک فعل ہو۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں اس میں جملہ نہیں بن سکتا ہے، یا تو دونوں اسم ہو یا فعل اور اسم ہو تبھی جملہ بنے گا۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہوں گی جملہ نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر دو فعل ہو، نہیں بن سکتا، کیونکہ فعل مسند بن گیا، مسند الیہ نہیں بنا۔ یا اور دیکھ لو، فعل کے ساتھ حرف آ جائے تب بھی نہیں بن سکتا، حرف تو مسند بھی نہیں بن سکتا، نہ مسند الیہ۔ یا اسم کے ساتھ حرف آ جائے گا تب بھی جملہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ۔ اسم کو تو ہم مسند الیہ بنا دیں گے یا مسند، لیکن حرف کچھ بھی نہیں بن پائے گا۔ تو جملہ بننے کی صرف دو صورتیں ہیں، یا تو دونوں اسم ہونے چاہیے جملے میں، یا اسم ہو اور فعل ہو تبھی جملہ بن سکتا ہے۔ یہ اس میں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھو ترجمہ دیکھ لو، وہ اسم مسند اور مسند الیہ تواند بود، کہ اسم مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے، وہ فعل مسند باشد، اور فعل مسند ہوگا، وہ مسند الیہ نہ تواند، مسند الیہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ یہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ وہ حرف نہ مسند باشد وہ نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ، حرف کچھ بھی نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک۔ تو جملہ بننے کی دو ہی صورتیں ہو گئی، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یا تو دونوں اسم ہو یا اس میں اسم اور فعل ہو تبھی جملہ بن سکتا ہے، دو فعلوں سے بھی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ہم نے خلاصہ آپ کو بتا دیا تبھی۔ تو آج ہم نے جو پڑھا ہے جملہ خبریہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ جملہ خبریہ وہ جس کو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، ٹھیک۔ اب اس کی دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اس طرح یاد کرنا ہے آپ کو، تبھی آپ ماہر ہو سکتے ہیں نحو میں انشاءاللہ۔ اچھا، جملہ اسمیہ وہ جس کی شروعات اسم سے ہو رہی ہو، جیسے زید عالم۔ جملہ فعلیہ وہ جس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہو یا جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زید۔ اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ جو ہوگا اس کو کہیں گے مبتدا اور مسند کو خبر، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو کہیں گے فاعل اور مسند کو فعل، ٹھیک۔ مسند اور مسند الیہ کی ہم نے تعریف بتا دی۔ تعریف کیا ہے؟ مسند الیہ وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اور مسند وہ جو بات بتائی جا رہی ہو۔ اور اصطلاحی تعریف بھی مسند الیہ وہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، یہ ہے اصطلاحی تعریف۔ اس کو بھی آپ ذہن نشی کر سکتے ہیں۔ وہ اسم
مسند الیہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، ٹھیک، جیسے مثال ابھی گزری زید عالم، ٹھیک۔ اور مسند کیا؟ مسند وہ حکم ہے جس کی نسبت کسی اسم کی طرف کی جائے، اس میں جس کی طرف، وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہیں گے مسند الیہ۔ اور مسند کیا؟ وہ حکم جس کی نسبت کسی اسم کی طرف کی جائے، بس یہ اس کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف تھی۔ پھر آپ بتائیں اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، فعل صرف مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا، اور حرف نہ مسند ہوگا نہ مسند الیہ۔ خلاصہ اب اس کی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں، کافی زیادہ مشق ہے، آپ کوشش کرنا ان کو پہچاننے کی، ذیل کے لکھے ہوئے جملوں میں پہچاننے کے کون مسند ہے اور کون مسند الیہ، نیچے جو جملے آئیں گے اس کو آپ کو مسند اور مسند الیہ پہچاننا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ کون مبتدا ہے کون خبر ہے، مبتدا خبر کو کیسے پہچاننا ہے ہمیں؟ شروعات جملے کی اگر اسم سے ہوگی تو ہم جان جائیں گے کہ مبتدا خبر ہے، اور کون فاعل ہے اور کون فاعل ہے۔ شروعات اگر فعل سے ہوگی تو ہم فعل اور فاعل کو آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور کون سا جملہ اسمیہ ہے اور کون سا فعلیہ ہے، یہ آپ اب اس کو پہچاننا ہے۔ نیز ہر جملے کی ترکیب کرو، ترکیب اتنی امپورٹنٹ ابھی ہے نہیں، آپ کو صرف اتنا پہچاننا ہے جو اوپر بتائی گئی، مسند اور مسند الیہ کو، جملہ فعلیہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ کون سا ہے، ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو فوٹو لے سکتے ہیں، اسکرین شاٹ وغیرہ لے سکتے ہیں، یا اس کو ویڈیو کو روک کے آپ ایک ایک چیز کو غور و فکر کریں گے نا، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بہت جلدی اس طرح جب مشق کریں گے نا تو نحو بہت آسانی سے اور جلدی سیکھ سکتے ہیں ہم۔ اچھا ایک دو چیز میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ استغفر زید، دیکھو استغفر جملے کی شروعات ہوئی فعل سے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اب آپ کو فعل فاعل پہچان لینا۔ اجتنبت ہند، اچھا الشمس طالعۃ، شمس سورج کو کہتے ہیں، تو شروعات اسم سے ہو رہی ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اسی طرح الصلاۃ حاضرۃ، الماء بارد، سب کو آپ کو پہچاننا ہے۔ اللہ اکبر، انفطرت السماء، احمرت ہند، الحج فریضۃ، الصوم فرض، القیامۃ آتیۃ، الجنۃ حق، النار حق، الصراط حق، المیزان حق، ٹھیک۔ القبر روضۃ الرب، القبر روضۃ، الرب، القبر روضۃ، الرب غفور، استخلف بکر، احضرت الارض، اسلم خالد، اذهب بکر، صدق عمرو یا صدق عمرو، املولح الماء، زید داع، سام محمود، سامہ دھیان رکھنا یہ جملہ فعلیہ بتا رہا ہوں میں پہلے، کیونکہ اس کا ابھی آپ نے نہیں باب پڑھا ہوگا تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ بہرحال اس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے، سام محمود۔ اسی طرح صلی حامد، اس کی شروعات بھی فعل سے ہو رہی ہے۔ حج حمید، ٹھیک۔ بعثر عمرو، النصح واجب، سمع اللہ، اللہ سمیع، دیکھو دونوں آ گئے، سمیع اللہ، اللہ سمیع۔ اب اس کو آپ پہچاننا، محمد الرسول اللہ، ان کو ہم پہچاننا آپ لوگ، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسند اس میں کون سا ہے، مسند الیہ کون سا ہے، پھر مبتدا اور خبر کو آپ پتہ کرنا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم جملہ یہ پہچان لیں گے نا کہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ کو پہچان لیں گے تو مبتدا خبر کو تو آسانی سے پہچان لیں گے، فعل فاعل کو ہم آسانی سے پہچان لیں گے۔ تو یہ چند آپ کو مشق کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مشق جب آپ کریں گے، تھوڑی سی محنت کر لیں گے نا اس مشق میں، تو بہت جلدی آپ سیکھنے کی بہت جلدی ہی سیکھ جائیں گے، کوئی آپ کو مشکلات پیش نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔